أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آئیے اس سیشن کا آغاز سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ کرتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات
ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم. آج ہمارا لیکچر انشاءاللہ معلمہ اس کے اہم نکات آپ کے سامنے بیان فرمائیں گی. معلمہ کلاس میں موجود ہیں. ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ معلمہ آپ اپنا لیکچر شروع کر سکتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. آج کا لیکچر ایمان بالرسالت پر ہے اور یہ لیکچر نمبر 7 ہے. بائی مسٹیک یہاں پر لیکچر نمبر 8 لکھا گیا ہے، تو آج کا لیکچر نمبر 7 ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج کی کلاس کے اندر ہم اس ٹاپک کے اندر کن کن چیزوں کو کور کریں گے. سب سے پہلے ایمان پر رسالت کے عقلی دلائل پیش کیے جائیں گے، اور اس کے عقلی دلائل وہی ہیں جو ہم ایمان باللہ اور ایمان بالکتاب میں کرائے ہیں تفصیلاً. مختصراً یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہم ایمان لائے ہیں کس وجہ سے کہ ہمارے پاس ان کا جو معجزہ ہے، ان کی کتاب ہے، وہ ہمارے پاس ہے. یہ بہت بڑی دلیل ہے اور اس پہ چیلنج بھی ہے کہ اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر نہیں لے کر آ سکا اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکا. جیسے صحابہ کرام کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار لائیو کردار تھا، سامنے موجود تھے، لیکن آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی کتاب موجود ہے. ان کی سیرت، ان کے قول افعال وہ سب درج ہے. ان کی احادیث، ان کے قول و فعل، یہ سب ہمارے درمیان موجود ہیں. آج کتنے لوگ ہیں جو کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر چکے، لیکن ان کی زہر نبی اللہ تعالیٰ نے ان کی رسالت کی قسم کھائی ہے قرآن کے اندر کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، کہ آپ رسولوں میں سے ہیں. قرآن کی قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ رسولوں میں سے ہیں. تو جو جھوٹے نبی ہیں جو بنے ہیں آج تک، وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، تو ان کو مار دیا جاتا ہے. تو آج نبی سم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن یہ کتاب، سچی کتاب ہمارے درمیان موجود ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، تمام شک و شبہ سے پاک کتاب ہے. کیونکہ یہ ٹاپک رسالت پر ہے، تو سب سے پہلے ہم پھر حقیقت انسان کو سمجھیں گے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. تو اس کے بعد جو عظمت کے معیارات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں عظیم انسان تھے، وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیوں عظیم انسان تھے، وہ کیوں رحمت للعالمین تھے. پھر اس کے بعد ایمان کے تقاضے ہم کریں گے، جس کے اندر یہ 6 پوائنٹس آتے ہیں جو ایمان کے رائٹس، ایمان بالرسالت کے رائٹس ہیں. ایمان، پھر عزت، محبت، نصرت، اتباع نور اور اتباع قرآن. تو آگے ہم چلتے ہیں. سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو سمجھنے سے پہلے، ان کی عظمت کو سمجھنے سے پہلے حقیقت انسان کو ہم سمجھیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کی معراج تھے، ان سے آگے تو کوئی بشر ہے ہی نہیں ہے. اور رسالت کے موضوع کا مطالعہ کرنے سے پہلے انسان کی حقیقت کو سمجھا جائے گا یہاں پر کہ انسان کی حقیقت کیا ہے. انسان بذات خود، میں بھی جانتی ہوں، یہ تو ایک کامن سی چیز ہے، آپ بھی جانتی ہوں گی، میں بھی جانتی ہوں کہ انسان جو ہے وہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روحانی اور ایک نخوانی وجود ہے، اور ایک حیوانی وجود ہے. تو صرف انسان یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر صرف یہ ہے مادیت ہے، یا مادی جو جس کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے ہے، تو جسم حیوانی ہے صرف، بلکہ انسان جو ہے وہ جسم حیوانی
اور روح دونوں کا مجموعہ ہے. تو علامہ اقبال ہیں وہ حقیقت انسان کو بڑی اچھی طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں اس شعر کے اندر کہ اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. انسان نہ صرف روح ہے نہ صرف بدن ہے بلکہ ان دونوں کا مجموعہ ہے. تو پھر عظمت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عظیم انسان تھے. وہ کس وجہ سے عظیم انسان تھے؟ اگر ایک انسان ہے ہمارے اندر جو ہے وہ ہم مٹی سے بنے ہیں اور ہمارا جو جسم ہے وہ جسم حیوانی ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو دنیاوی لحاظ سے پھر عظمت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ کہ طاقت ہونی چاہیے، شہرت ہونی چاہیے، عزت ہونی چاہیے، رعب و دبدبہ ہونا چاہیے. اور دوسری طرف جو ہے وہ اگر روحانی لحاظ سے دیکھا جائے تو عظمت کا معیار فقر ہے. فقر سے مراد کیا ہے کہ دنیا سے بے رغبتی. تو ان دونوں چیزوں کو دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سامنے لے کر آیا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک کامل شخصیت تھی، ایک کامل شخصیت کے مالک تھے وہ. دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے پاس وہ مطلب کہ لیڈر تھے. ایک پورا جزیرۃ العرب اس کے وہ مالک تھے، اس کے لیڈر تھے، اس کو لیڈ کرتے تھے. اور اس کے علاوہ دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو شہرت، ایک انسان چاہتا ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں، مجھے شہرت مل جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مشہور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیاوی لحاظ سے وہ اس طرح سے مشہور نہیں تھے، بلکہ ایک عظیم انسان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ دنیاوی لحاظ سے بھی ایک عظیم انسان تھے. اور روحانی لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ عبادت گزار وہ تھے، راتوں کو تہجد گزار تھے اور اتنی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں وغیرہ پر ورم آ جاتا تھا اور سجدہ اتنا لمبا کر دیتے تھے کہ صحابہ سمجھتے تھے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے. تو ان دونوں لحاظ سے دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹاپ پر تھے. ایک زندگی ہوتی ہے دنیا کی زندگی، اس کے اندر مطلب کہ دنیا کے ہر میدان میں، ہر شعبے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ پر تھے. سب سے بڑھ کر وہ رحمت للعالمین تھے. تو دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک بیک وقت وہ امام بھی تھے، مدرس بھی تھے، معلم بھی تھے، مربی بھی تھے، اور گیرو زندگی میں ان کو دیکھا جائے تو بہترین شوہر تھے. آپ اپنے ہاتھ سے کام کر لیا کرتے تھے، اس چیز کو آر نہیں سمجھتے تھے. اور بکریوں کا دودھ دھو دیا کرتے تھے، اس چیز کو نہیں سمجھتے تھے. آج کسی کے پاس 2-4 پیسے آ جاتے ہیں یا 2-4 ڈگریاں آ جاتی ہیں تو لوگ تو سلام کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ مال کی اتنی اہمیت ہے، ان چیزوں کی اتنی اہمیت ہے، مادی چیزوں کی، کہ اس ٹائم پہ ایک انسان اگر ایک غریب ہے اس کو مال و دولت مل جاتا ہے تو اس کا تو ایٹیچیوڈ ہی کوئی اور ہو جاتا ہے. وہ تو آپ سے دعا سلام کرنا ہی گوارا نہیں کرتا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے کہ ایک پوری سلطنت کے مالک تھے، جزیرۃ العرب کے پورے کا پورا جو تھا یہ مشرکین مکہ انڈر تھے. اور اگر کوئی وہاں پر اس خطے میں رہ رہا ہوتا تھا تو وہ جزیہ دے کر رہتا تھا، غیر مسلم جزیہ دے کر رہتے تھے، کہ کوئی اپنا قانون نافذ نہیں کر سکتا تھا. وہ قوانین اللہ کے قوانین نافذ تھے. اور کس طرح سے ایک معاشرے میں معاشرتی سکون تھا، امن تھا، کوئی کسی کی عزت کو نہیں اچھال رہا تھا، کوئی کسی کے جو معاشرتی برائیاں وہ ختم ہوئی تھی. وہ کسی پر آنکھ اٹھا کے کسی کی ماں بہن بیٹی پر نہیں کر سکتا تھا، اور ایک امن سکون تھا. اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھا جائے کہ ان کا بچوں کے ساتھ، آپ دیکھیں بچوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا.
بچوں کو یہ حضرت جو انس ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور 10 سال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. تو وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے جب پکارتے تھے تو یا بنیا کہہ کے پکارتے تھے کہ اے میرے بیٹے. خادموں سے کتنا اچھا سلوک اور برتاؤ تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے یہی نصیحتیں کی کہ جو کہ ہم پڑھتے آئے ہیں کہ نماز کی پابندی رکھنا اور عورتوں کے حقوق کا خیال, غلاموں کے حقوق کا خیال. تو آج غلاموں کو مطلب کہ وہ کس طرح کا درجہ دیا جا رہا ہے, کس طرح سے. اور آج دیکھا جائے تو غلاموں کا بھی ایٹیچیوڈ اس طرح کا ہے کہ وہ مالک کو مالک نہیں سمجھتے. تو مطلب کہ زندگی کے ہر میدان میں انہوں نے ان کا بیویوں کے ساتھ تعلق دیکھا جائے وہ کس طرح کا تھا. ان کی 9 بیویاں تھی یا 11 تھی, تو ان کا ایٹیچیوڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کیسا تھا. زندگی کے ہر میدان میں انہوں نے ایک مکمل شخصیت کے مالک تھے. اور اس کے علاوہ روحانی لحاظ سے دیکھا جائے تو ان سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار تھا ہی نہیں. اتنی عبادات کرتے تھے. پھر دین کا کام, دن کے شاہ سوار تھے اور رات کے راہب تھے. دن کو معاملات ہوتے تھے لوگوں کے ساتھ, اٹھنا بیٹھنا, دین کا کام, دعوت کا کام, دین کو نافذ کرنے کی جدوجہد اس میں گزرتا تھا, رات عبادت میں گزرتی تھی. تو دونوں لحاظ سے دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹاپ پر آتے ہیں. چونکہ انسان مادی اور روحانی وجودوں کا مرکب ہے, اس لیے اس کی عصمت کا معیار بھی بیک وقت دنیاوی اور اخروی لحاظ سے طے ہونا چاہیے. مطلب فقر کے ساتھ طاقت بھی ہونی چاہیے. ایک شخص ہے وہ ہائی فقیر ہے, اس کے پاس پیسے ہی نہیں, وہ تو ہائی فقیر ہے, تو ہم فقیر کہیں گے. لیکن ایک فقر وہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی. ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا تھا, صبح آتا تھا مال, صدقہ زکوٰۃ یا جس کا بھی جو بھی مال ہوتا تھا, تو رات کو ختم ہو جاتا تھا. وہ تقسیم کر دیتے تھے, بانٹ دیتے تھے, اپنے پاس نہیں رکھتے تھے. اور دیکھا جائے کہ ایک بڑی عظیم سلطنت کے مالک تھے. اور ان کے لباس کو دیکھا جائے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس تھا اس میں پیمن لگے ہوتے تھے اور کئی دن تک فاقے ہوتے تھے, چولہا نہیں جلتا تھا گھر میں. تو ظاہر ہے ہم نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہمیں مان لے کر آئے ہیں, تو ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل ہے, ایک عظیم انسان ہے. وہ کس اعتبار سے عظیم انسان ہے. پھر اس کے علاوہ جو غیر مسلمز ہیں انہوں نے بھی یہ شہادت دی ہے, یہ گواہی دی ہے, حالانکہ وہ اسلام کے بدترین دشمن ہیں, لیکن فضیلت ان کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ٹاپ پر لے کر آئے. عربی کا یہ قول ہے, الفضل ما شہدت به الاعداء, فضیلت وہ ہوتی ہے جس کی دشمن بھی گواہی دیں. تو یہاں پر یہ آتھر ہیں, غیر مسلم اسکالرز ہیں, مائیکل ہارٹ جس نے ایک کتاب لکھی ہے دی 100, جس میں 100 عظیم لوگوں کو درج کیا ہے. تو اس کتاب کے اندر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ پر لے کر آیا. حالانکہ وہ خود کوسچن ہے اور اسے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ٹاپ پر لے کر آنا چاہیے تھا, لیکن سب سے ٹاپ پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو لے کر آیا ہے, اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو. تو وہ کیا وجہ بیان کرتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں. مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دا لسٹ آف دا ورلڈز موسٹ انفلوئنشل پرسنز میپس surprise some leaders and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful on both the secular and religious level. وہ کہتا ہے کہ دنیا کے مؤثر ترین افراد کی اس فہرست میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سرفہرست رکھنے کے میں میرے انتخاب سے بعض قارئین بہت حیران ہوں گے, اور ہو سکتا ہے کہ بعض اس پہ سوال بھی اٹھائیں, لیکن وہ دنیا کے واحد مرد ہیں جو دین و دنیا یعنی مطلب دینی اور دنیاوی لحاظ سے ایک کامل شخصیت کے مالک تھے. وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹاپ پر لے کر آیا. اس کے علاوہ یہ دوسرا آتھر ہے غیر مسلم اسکالر بوسور اسمتھ, اس کا کہنا ہے ہیڈ آف دا اسٹیٹ as the church, he was Caesar and Pope in one, but he was Pope without the Pope's
tensions and Caesar without the legions of Caesar, without a standing army, without a bodyguard, without a police force, without a fixed revenue. If ever a man ruled by a right divine, it was Muhammad, for he had all the powers. Without their supports, he cared for not for the dressings of power. The simplicity of his private life was in keeping with his public life. ये बयान करता है कि वो बैक वक्त सीजर और पोप थे, मतलब जो कैसरे रूम है वो शान शौकत का मालिक था वो, और पोप मतलब के जो ये पादरी वगैरह इनका जामे थे। आगे क्या बयान करता है, तो हम ऐसा पोप जिसे कोई दावा ना था। जरा एक शान शौकत होती थी पोप की, पादरी की गिरजा घरों में, तो अपने आप को बड़ा उसमें लिबास में और वो जाहिर होता था कि ये पोप है, लेकिन उससे वो पाक थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ऐसा सीजर जिसके पास बड़ा लश्कर ना था, कैसे रोम में बड़ी सल्तनत का मालिक। और अगर किसी शख्स से ये पूछा जाए कि बाकायदा फौज, मुहाफिजों, महल के बगैर दुनिया में किसी शख्स ने फिल हकीकत इलाही अंदाज में हुकूमत की, तो इसका जवाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। चूंकि इनके पास कुव्वत थी, तहम अपने ज़रूरी आलात और इनकी मदद के बगैर। आज कोई किसी सल्तनत का मालिक है तो आप देखिए आगे पीछे उसके बॉडी गार्ड होते हैं, उसकी आर्मी होती है उसको सेव करने के लिए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जाए, उनकी ज़िंदगी को देखा जाए, तो विदाउट ए बॉडी गार्ड, विदाउट स्टैंडिंग आर्मी, मतलब उन्होंने अपना एक मिजाज इतना सिंपल रखा हुआ था कि हर कोई उनसे मिल सकता था। कोई ये नहीं है कि यहाँ पर अभी कोई मतलब मुल्क का वो जो वज़ीर आज़म है उसको तो छोड़े ना, किसी अदारे का बड़ा है उसके लिए भी हमें कोई टाइमिंग लेनी पड़ती है उससे मुलाकात के लिए। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा के दरमियान बैठे होते थे तो लगता नहीं था कि कोई टीचर है, कोई मुअल्लिम है, मतलब कि मिक्स होकर बैठते थे, ऐसा अपने आप को शो नहीं करते थे। और इतने मतलब गयूर और इतने खुददार थे कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार होते थे और कोई चीज़ गिर जाती थी तो सवारी से खुद उतरते थे। ये नहीं कि ज़हर खादिम भी उसको पास होता था तो उसको नहीं कहते थे आप ये काम कर दो मेरा, खुद करते थे, अपने हाथों से अपना काम करते थे। फिर हम नेक्स्ट में करते हैं कि जो ईमान बिल रिसालत के तकाजे हैं, जो राइट्स हैं वो क्या है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि हमें समझ आ गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम इंसान है और वो किस वजह से। अब ईमान बिल रिसालत के जो हकूक हैं, तकाजे हैं, राइट्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है। वल्लज़ीना आमनू बिही व अज़रूहु व नसरूहु व तबउ नूरल्लज़ी उनज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। लिहाजा जो लोग इस पर ईमान लाएं, इसकी हिमायत और नुसरत करें और उस रोशनी की पैरवी करें जो इसके साथ नाजिल की गई है, वही फलाह पाने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना है, ईमान लेकर आना है, फिर हिमायत और नुसरत उनकी करनी है, उनकी रोशनी की पैरवी इख्तियार करें जो इसके साथ नाजिल की गई है, वही फलाह पाने वाले हैं। इस किताब की पैरवी करें। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातबन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। लोगों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, मगर वो अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन हैं और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। उस टाइम वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत ज़ैद जो ग़ुलाम थे, वो कहते थे ले पाल एक बेटा है, ये नबी सल्लल्लाहु ने लिया हुआ बेटा, मतलब सगा बेटा उनको कहते थे। तो यहाँ पर ये चीज़ वाज़ेह कर दी गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, मगर वो अल्लाह के रसूल और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। हमें उनकी रिसालत पर ईमान लेकर आना है सबसे पहले। फिर उसके बाद उनकी इज्जत है
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबितु अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपनी आवाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना करो और ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊंची आवाज़ से बात किया करो जिससे तुम आपस में एक दूसरे से करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे सारे अमाल गारत हो जाएं और तुम्हें खबर भी ना हो। ये बद्दू होते थे तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे, मतलब हुज्जे के बाहर खड़े हो कहते थे या रसूल या नबी, मतलब बात सुने हमारी, तो इन्हें पास लिहाज नहीं रखते थे। तो मतलब अदब जो होता है, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो फिर उसका अदब भी करना जरूरी है, उसकी इज्जत करना भी जरूरी है, वरना तो झूठे दावे हैं। अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इनके उसमें नातिया शार, नातिया कलाम, ऊंची आवाज़ों से बोलना, और ये शो ऑफ किया जा रहा होता है कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत है। हालांकि अल्लाह ताला तो यहाँ पर हुक्म दे रहा है कि अपनी आवाज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद ना करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे जो अमाल है मुखारत हो जाए, तुम्हें खबर भी ना हो। उनकी इज्जत करनी है, उनका एहतराम करना है। तो और इसके अलावा अगर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेफरेंस से कोई बताता है कि ये हदीस है, सही हदीस है, तो हम उसको मान लें। मतलब अगर हमारे इल्म में ये सही है, अगर हमें इल्म नहीं है कि ये हदीस से बयान कर लेना सही नहीं बयान कर रहा है, तो हम उसको आहिस्ते से कह दें कि ये हदीस जो है ये आप सही तरह से बयान नहीं कर रहे। ये भी अदब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर जो अगला तकाजा है, हकूक और राइट है, वो मोहब्बत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की जाए। ये सही हदीस है, सही बुखारी की हदीस है कि ये हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि मैं इनको अपने बाप, बेटे और तमाम जहान वालों से महबूब नहीं हो जाता। हमें अपने आप को देखना चाहिए कि, और इस हदीस को सामने रखना चाहिए कि हम मोमिन, मतलब मोमिन तो बहुत बात की बात, मतलब हम देखें कि हम मुसलमान भी हैं या नहीं है। दावे झूठे तो नहीं कर रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के, क्योंकि इस हदीस में बयान हो रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको तमाम कायनात से महबूब होने चाहिए, तब आप मोमिन बन सकेंगे। अपने बाप से, अपने बेटे से और तमाम जहान वालों से महबूब नहीं ना हो जाए। जब दीन का तकाजा आता है, अल्लाह और रसूल का तकाजा आता है, तो हम देखिए कि हमें किस से मोहब्बत है। क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल से है, या हमें अपने बच्चों से है, अपने अपने वालिदैन से है, या किसी और चीज़ से हमें मोहब्बत है। ऐसी मोहब्बत जैसा कि अल्लाह रसूल से करनी है, ऐसी मोहब्बत। तो तकाजा आ जाए तो हम दीन का, तो इन चीज़ों को हम प्रेफर देते हैं। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने भी हमें, हमारे लिए आइडियल है अल्लाह के रसूल, कि उनकी जिंदगी हमारे सामने है। बैक वक्त वो कितनी चीज़ों को लेकर चल रहे थे, कितनी चीज़ों को वो साथ लेकर चल रहे थे। एक दफ़ा में वो किसी के बाप भी हैं, शोहर भी हैं, वो जिम्मेदारी भी पूरी कर रहे हैं, इमाम भी हैं मस्जिद की जिम्मेदारी भी पूरी की जा रही, मुदर्रिस हैं, सहाबा को पढ़ा भी रहे हैं। और इसके अलावा जो जिंदगी से मुतल्लिक जो एक अदालत है, अदालत का निज़ाम है पूरा, वो उसको भी चला रहे हैं। माशरती निज़ाम, माशरे को भी चलाया जा रहा है। तो उसमें हम देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को कि जब नमाज का वक्त होता था तो उस वक्त उनका एटीट्यूड क्या होता था, वो तो पहचानते ही नहीं थे ना घर वालों को कि अल्लाह ने बुलाया है। उनकी मोहब्बत, दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत थी। नमाज के टाइम पे जब नमाज का वक्त होता था, हमारी हालत देखिए, हमें किन चीज़ों से मोहब्बत है और किन चीज़ों को हम पीछे कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का वक्त होता था तो ऐसे हो जाते थे जैसे किसी को पहचानते ही नहीं है,
اور نماز پڑھنے کے بعد اب ایسا ہی نہیں کہ بالکل عبادت گزار ہی تھے، وہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے اور رہبانیت اختیار کی ہوئی تھی، ایسا نہیں تھا، بلکہ تمام معاملات کو چلا رہے تھے۔ نماز تو ایک اللہ نے جو فرض کیا ہم پر ایک ہی عبادت ہے جو کہ ہم لگاتار کرتے ہیں دن میں 5 دفعہ، لیکن باقی تو معاملات ہمیں لوگوں سے متعلق ہیں، ان کے ساتھ معاملات ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر کس کی محبت تھی؟ اللہ کی محبت بھی تھی اور لوگوں کی محبت بھی تھی۔ اب بچوں کے ساتھ آپ رویہ دیکھیں کس طرح کا ہوتا تھا۔ نماز، اگر کوئی بچہ نماز میں رو رہا ہوتا تھا تو نماز کو مختصر کر لیتے تھے، یعنی کہ اس وقت نماز تو ایک ایسا فرض ہے نا جو آپ جس کا تعلق آپ کے اپنے کے ساتھ ہے، کسی دوسرے کے ساتھ نہیں، اپنے لیے پڑھنی ہوتی ہے، دوسرے کے لیے نہیں آپ پڑھتے ہیں۔ تو بعض اوقات اس ٹائم پہ ہمیں کام آ جاتے ہیں ضروری، بچے کا کوئی کام ہے، گھر کا کوئی کام ہے، کوئی بیمار ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے نہیں جاتے تھے، بیمار کی بیمار پرسی نہیں کرتے تھے، سب کام کرتے تھے، لیکن محبت ان کی اللہ کی محبت تھی۔ حقوق کو جو انسانیت کے حقوق ہیں اور ان کو کیسا پورا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جانوں تک کے لیے رحمت للعالمین تھے، جانوں تک کے لیے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہمیں کون کون سی چیزیں محبوب ہیں۔ صحیح حدیث ہے کہ اگر کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کریں تو اسے 3 کام کرنے چاہیے۔ جب بولے ہمیشہ سچ بولے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر سچ بولنا چاہیے۔ امانت میں خیانت نہ کرے، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھے۔ سچ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ تمام برائیاں کر سکتا ہے لیکن گناہ کے کام، لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک شخص تھا نا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا کہ مجھے نا میں مطلب ہر گناہ میں نے کیا ہے، میں شراب بھی پیتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں بھی کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کرو کہ تم نا مطلب کچھ عرصے کے بعد پھر دوبارہ سے آؤ میرے پاس، اور ہاں ایک عمل تم کرو بس، اور میں کسی چیز کا نہیں تمہیں کہتا ہوں کہ تم نہ کرو، بس تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تو پھر جب بھی وہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا تو پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس کے ذہن میں آتی کہ انہوں نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ جب وہ شراب پینے لگا تو اس کے مائنڈ میں آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے پی تو نہیں ہے، تو پھر انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو میں پھر کہوں گا کہ میں جھوٹ نہ بول دوں، پی کے کہوں کہ میں نے پی نہیں ہے۔ تو پھر اس طرح کر کے نا کر کے وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو پھر اس کے گناہ نا سارے چھوٹ گئے تھے جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اندر بھی جو منافقین ہیں ان کی پہلی سی بیان ہوئی ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ جو ہے وہ ایمان کی کیچی ہے، اور بعض جھوٹ ہوتے ہیں وہ زہر ہو بھی جاتے ہیں، آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اس حدیث کے اندر یہ کہ امانت میں خیانت نہ کرے، جو بھی امانت رکھوائی جائے وہ اس کا پاس لحاظ رکھے، اور جو امین ہے اس کو جس نے رکھوائی ہے اس کو لوٹا دے۔ ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھے۔ اب پھر یہ دوسری آیت ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں کو درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ایک اور چیز کی شرط اس آیت کے اندر کہ اگر اللہ سے محبت ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی، اور ان کے جو قول و افعال ان کو مطالعہ کرنا پڑے گا، ان کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی، کیونکہ ہم نے اللہ کو اوبے کرنا ہے اور فالو نبی کو کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر نیکسٹ جو تقاضا ہے وہ نصرت ہے، مدد ہے، اس سے مراد مدد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان کے تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں، پھر یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں،
لیکن یہ جو نصرت والا پہلو ہے یہ آج نظروں سے اوجھل ہے۔ مدد کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، حالانکہ جو انبیاء تھے، رسول تھے، ان کو تو مدد کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ خاص کس چیز میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کی ضرورت ہے؟ آج جب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں تو کس چیز میں ان کو مدد کی ضرورت ہے؟ ان آیات کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ یہ شروع کی وحی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں، مطلب کہ رسالت کی ذمہ داری ان کو دے دی گئی، ان کو نبی بنا دیا گیا اور یہ بھاری ذمہ داری ان کو دے دی گئی۔ اور ظاہر ہے یہ نبی ہوتا تھا، رسول، وہ اللہ کا پیغام لے کر دوسروں تک جاتا تھا اور قوم والوں کے پاس جاتا تھا اور ان کو دعوت دیتا تھا۔ تو آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، تو اس ذمہ داری کو کون ادا کرے گا؟ تو ہم نے ایمان باللہ کے اندر بھی کیا تھا کہ اس ذمہ داری کو اب اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے، وصال جب ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 3 اہم فیصلے کیے۔ اس کتاب کو اور معجزہ ایک کر دیا، اس کتاب کو محفوظ بھی کر دیا، اور اس کی ذمہ داری تمام انسانیت کو دے دی گئی، چاہے وہ عورت ہے، مرد ہے، سب پر یہ فرض ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنا۔ اور یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ پھر سورہ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو خبردار کرو اور اپنے رب کو بڑا کرو۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر کہا کہ کھلے عام دعوت دو، مطلب اپنے آپ کو، جب وہ پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ ایک کپ کپی طاری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو وہ ایک خوف کی کیفیت تھی۔ تو اس ٹائم حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کیا کہ آپ اٹھیں اور اب خبردار کریں، اپنے رب کو بڑا کریں، ان کی برائی ادا کریں، توحید کی دعوت دیں، شرک سے منع کریں۔ آج ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہیں اللہ کے حکم کو ٹوٹتا ہوا، یا ہم دیکھتے ہیں کوئی شرک کر رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچائیں، ہم توحید کی دعوت دیں، شرک سے منع کریں۔ اور پھر بالکل واضح الفاظ میں 3 مرتبہ سورۃ فتح، سورۃ صف اور سورۃ توبہ میں دہرایا گیا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے، اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعوت کا کام نہیں کیا، دوسرے تک دین نہیں پہنچایا، بلکہ دین کو نافذ بھی کیا۔ یہ بھی رسولوں کی ذمہ داری تھی، تو تاکہ دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ پوری جنس دین پر اس کو غالب کر دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب کر کے دکھایا دین کو۔ جب فتح مکہ ہوا اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، اور ایک پورے کا پورا مکہ، مطلب کہ بہت سے کافی تعداد میں مسلمان ہوئے، تو یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو نافذ کیا، دین کو غالب کیا۔ آج یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، دین کو غالب کرنا، دین کو نافذ کرنا۔ یہ ہمیں بڑا مشکل کام لگتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ ہم عورتیں ہیں تو ہم اپنے خاوندوں کی سپورٹ کریں۔ عورت کا تو رہن سہن تو گھر ہے، سب سے پہلے اللہ کی رحمت کے قریب ہے عورت جب گھر میں رہتی ہے، اور وہ حدیث کے مطابق مجاہدین کا ثواب پا لیتی ہے جو گھر میں رہتی ہے۔ اب شریعت نے ہمیں منع بھی نہیں کیا کہ بالکل ہی منع ہو جائیں، باہر نہ جائیں، لیکن ایک حدود میں رہتے ہوئے اور زیادہ اپنا جو مقام ہے، جو جگہ ہے، وہ گھر کو مسکن بنایا جائے۔ تو اس میں عورت کی تو یہی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت کی جائے، کیونکہ اس ٹائم پہ دور میں دیکھا جائے، صحابہ کرام کے دور میں، تو وہ تو جنگوں میں اور جہاد میں جایا کرتے تھے، اور پیچھے سے عورتیں سب
گھر بار کی ذمہ داری ادا کرتی تھی. اور ایک حضرت اسما سے منقول ہے کہ وہ نے کہا کہ ان کو امیر بنایا گیا عورتوں کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ کیا وہ جو مرد ہیں بڑے ثواب میں اجر ثواب میں بڑے آگے ہیں، بڑے ہوئے ہیں، تو ہم بھی اجر ثواب میں برابر کی شریک ہو سکتی ہیں. مطلب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اس کی خوشنودی کو ڈھونڈنا ان سب چیزوں کے برابر ہے. مطلب گھر میں بیٹھے ہوئے عورت جہاد کا ثواب پا لیتی ہے. اگر ایک عورت اپنے ٹائم میں سے دوسرے کو ٹائم دے رہی ہے اور دین کے لیے سارا ٹائم وقت کیا ہوا ہے، گھر کی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے، تو گھر بیٹھے اس کو جہاد کا جو ثواب ملے گا. آج عورتیں اس چیز سے بڑی دور ہیں کہ ہر چیز تو خاوند سے منوا لیتی ہیں، لیکن وہ دین کا جب تقاضا آتا ہے تو اس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. کہ اب ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ دنیا کی مطلب کاروبار کے لیے، بزنس چلانے کے لیے مرد پورا دن بھی نہیں آتے، رات بھی نہیں آتے ہیں. اس وقت عورتیں کچھ نہیں کہتی ہیں، لیکن جو دین کا تقاضا آتا ہے تو اس وقت لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے. ہمیں اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، ہم اپنی نعمتیں گنے نا ذرا، کتنی نعمتیں ہیں. آج ہمیں روٹی بھی مل جائے نا تو وہ بھی بڑی بات ہے کھانے کے لیے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم بھوکے سو گئے ہوں. ہمارا گھر بڑا ہوا ہے نعمتوں سے. ہم خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، عورتیں خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، حالانکہ سب کچھ دیا ہوتا ہے. تو سوری میرا بیان تھوڑا سا لمبا ہو گیا، اور آپ معذرت چاہتی ہوں کوئی چیز آپ کو اس میں بری لگی ہو، لیکن ذرا دین کو بیان کرنا ہے، یہ چیز بیان بھی نہیں کی جاتی ہے. اسپیشلی جو عورت ہے وہ اس سے پوری نسل چلتی ہے، پورا گھرانہ بنتا ہے. مرد تو کہا جاتا ہے نا اس کا دین پہ لگنا ایک فرد کا دین پہ لگنا ہوتا ہے، اور عورت کا دین پہ لگنا پورے معاشرے کا دین پہ لگنا ہوتا ہے. تو عورت سے آگے بچے ہیں اور ان سے آگے گھرانہ بنے گا، تو یہ کہ دین کا کام پوری انسانیت تک پہنچنا چاہیے. یہی وہ مقصد ہے جو تمام سابقہ رسول کو دیا گیا، ان کی امتوں سے بھی یہی تقاضا کیا گیا کہ وہ ان کی نصرت کریں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے. اس آیت کے اندر لوہے کا بھی ذکر ہے، مطلب کہ کتاب نازل کی، میزان نازل کیا کہ لوگ انصاف پر ہیں، اور لوہا بھی اتارا مطلب جو کہ جس سے جنگی ضروریات پوری ہوتی ہیں. مطلب جہاد کا بھی ذکر آ رہا ہے اس میں، اور لوگوں کے لیے منافع ہیں. یہ اس لیے کیا گیا کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون ان کو اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. یہ اس لیے ہوا کہ تاکہ اللہ دیکھے کہ کون جو ہے اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. نہ اور اللہ کے رسول سامنے نہیں ہے، ان کو دیکھے بغیر کون جہاد، کون جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرتا ہے. تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ایمان والوں کو ایسے نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ. ان کو وہ ہم سورت بقرہ میں آتا ہے کہ وہ ہلا دیے گئے، اور وہ کہنے لگے وقت کا رسول بھی چلا اٹھا کہ خدا کی مدد کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا کی مدد قریب ہے. اور ان سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، ہم سے پہلے ان کے ساتھ مطلب اتنا ظلم کیا گیا، آرے سے 2 ٹکڑے کر دیا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کو چیدا گیا. تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کو ٹیسٹ ہوگا.
اور تبھی تو پتہ چلے گا کہ کون پاک صاف ہیں اور کون جو ہیں وہ ناپاک ہیں، ایسے ہی پتہ چلے گا۔ ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله والمؤمنين وليجة واللہ خبیر بما تعملون، کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں اور جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا، اللہ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے نہیں چھوڑ دے گا، دیکھے گا تم میں سے کون ممتاز ہیں اور کون مجاہد ہیں اور کون اللہ اور اللہ کے رسول کے دوست ہیں، پہلے ٹیسٹ کرے گا۔ ہمیں تو چھوٹا سا کانٹا بھی چبھ جائے تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں، کوئی دین کے حوالے سے ہمیں تھوڑا بہت بہانا ہی چاہیے ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حالانکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو لوگ جا رہے ہوتے ہیں شادیوں بیاہ میں بھی، تیاریوں میں جا رہے ہوتے ہیں، بچہ بیمار ہے پھر بھی چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں سب کچھ، تو اللہ کا رسول کا تقاضا آ جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں نا اللہ کی طرف سے ٹیسٹ ہوتا ہے کہ انبیاء پہ بھی ہے نا، جو جتنا ایمان میں پختہ ہوتا ہے، جتنا بڑا ہوا ہوتا ہے، صحابہ کرام، اس کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے بشریت کی معراج اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ان کے لیے دنیا بنائی گئی، انبیاء اور رسولوں کو کتنے ٹیسٹوں سے گزارا گیا، کیا وہ پاک ہستیاں نہیں تھی؟ جو جس حساب سے ایمان میں آگے بڑھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نا قرآن کے اندر قرآنی دعائیں بھی سکھاتا ہے، حوصلہ تسلی بھی دیتا ہے ہمیں قرآن کہ جہاں پر ہم یہ جو غزوہ احد کے اندر جب مسلمانوں کو شکست ہوئی تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی بتایا کہ جس وجہ سے ان کو ناکامی ہوئی، فتح حاصل نہیں ہوئی، ان کی کمزوریوں کو بھی ہائی لائٹ کیا اور ان کو ایک حوصلہ تسلی دیا، اور پھر جو ایمان والے تھے سکینت نازل کی۔ جب اللہ کے رسول کا انسان ہو جاتا ہے تو اس کو ایک دماغی سکون بھی ہو جاتا ہے اور جسمانی سکون بھی آ جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول میرے ساتھ ہے۔ اگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان کے اوپر جب ٹیسٹ آتے تھے، امتحان آتا تھا اللہ کی طرف سے، تو وہ ایمان میں اور بڑھتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں آزماؤں گا، تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ آزمائش تو اللہ کی طرف سے ہے، تو ایمان میں اور پختہ ہو جاتے تھے۔ ہم تو ایمان میں ہم تو تھوڑی سی ذرا ہل جل ہو جائے ہمارے ساتھ، تھوڑا بہت کوئی بیماری لگ جائے یا کچھ، تو ہم تو پہلی بات ہے تو جو دین کا پہلا تقاضا ہے، حق ہے نماز پڑھنا، اس کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر یہ اور دین کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ جہاں پہ جتنی سہولت مل جائے تو مل جائے، اتنی سچ کریں گے کہ ہاں اب نماز یہ بیماری ہے تو اب بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، اب لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے بھاگ پھر رہے ہوتے ہیں تو، لیکن نماز کے ٹائم اتنی سستی دکھاتے ہیں، بھائی نہیں ہم تو ٹھیک ہے، ایسا نہیں، پہلا فرض تو یہی نماز کو کھڑے ہو کے پڑھو نماز، پھر اس کے بعد جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں، شریعت نے ہمیں نرمی کی ہے ہمارے ساتھ مجبوری کی حالت میں، تو بیٹھ کے پڑھیں۔ لیکن ایک طرف اتنے چل چلاؤ ہے، بچوں کو بھی دیکھا جا رہا ہے سارا، لیکن یہ اس ٹائم پہ آ کے جی بس وہ نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ تو اللہ نے تو پھر آزمانا ہے ہمیں، مسلمان جو ہے، اور ایک ٹیسٹ ہی تو ہے، ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اگر زندگی میں ٹیسٹ نہ رہے نا ہماری زندگی میں، تو ہم اللہ کے قریب نہ ہوئیں۔ ٹیسٹ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ، جو شخص عبادت سے وہاں تک وہ مقام و مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نا کسی اور چیزوں کے تھرو اس کو اس مقام تک لانا چاہتا ہے، جو جنت میں مقام بنایا ہوتا ہے اس کا، وہاں تک لانا چاہتا ہے، تو پھر کسی اور چیزوں سے اس کو آزماتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنی زیادہ عبادت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ہم دیکھیں کہ یہ ایک ایسی محبت ہے جس ہستی سے محبت کے اظہار میں زمین و آسمان کے کلام میں ملائے جاتے ہیں، پر کوئی ذرا برابر بھی اس کی مدد کرنے کو تیار نہیں، بلکہ یہ تو وہ تقاضا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی اہل ایمان کے سامنے رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ وآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت
طائفتم فیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی مدد کی طرف بلانے میں میرا مددگار، میں حواری رہ گئے تھے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور حواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی، وہی غالب ہو کر رہے۔ مطلب جو لوگ ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو۔ مثال دی جائے جیسے عیسیٰ جو ہے ان نے کہا تھا کون میرا مددگار ہے، تو حواریوں نے جواب دیا تھا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں۔ ایسے اب مددگار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ ہم ہیں مددگار، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے۔ جو مشن ایک ادھورا رہ گیا تھا نصرت والا، جس کی آج اس معاشرے میں ضرورت ہے، کتنی ہم دیکھیں دین کا کام کتنا زیادہ کرنے والا ہے عورتوں کے اندر، بچوں کے اندر۔ ہم تو گھر بیٹھے بٹھائے دین کا کام کر سکتے ہیں، مردوں کا تو چلو مشکل ہے جہاد میں جانا، باہر گشت کرنا، دین کا کام کرنا، باہر لوگوں سے میٹنگ کرنی، میل ملاپ کرنا، لیکن عورتوں کے لیے آسان ہے گھر میں سارے۔ اگر بچے چھوٹے ہیں آپ کے تو پریفر تو آپ بچوں کو دیں، ہاں اس کے علاوہ ایسی روٹین ہو کہ جس میں بچے نہیں ہیں، آپ کے گھر میں نہیں ہے، اسکول وغیرہ گئے ہوئے ہیں، تو اس میں آپ دین کا علم بھی حاصل کر سکتی ہیں اور آپ دین کو سکھا بھی سکتی ہیں۔ تو عورتوں کے لیے بڑا آسان ہے، کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بچوں کی تربیت سب سے پہلی اولین ذمہ داری بچوں کی تربیت ہے۔ بچوں کی تربیت کے ایک دودھ پیتا بچہ ہے، اس کے ساتھ کس طرح کی ہونا چاہیے سلوک برتاؤ، کس طرح سے تربیت کرنی ہے۔ 7 سال کی عمر تک تو تربیت کا پروسیس ایک ایسے فل سٹاپ لگ جاتا ہے، اس کے بعد بچے نے وہی کرنا ہوتا ہے اور وہی بڑی عمر تک چلتا ہے۔ ابھی مطلب کچھ آپ کے بچوں کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہے، بچے بڑی عمروں کے ہو گئے، تو آگے بچوں کو مطلب بچہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ نافرمان بھی ہو جاتا ہے، تو پھر بھی والدین اس کو موڑ سکتے ہیں اپنے ایٹیچیوڈ سے، نرمی کے ساتھ۔ بچہ بھول جاتا ہے ساری چیزیں جب ماں باپ ایک نرمی کا برتاؤ اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اگر دین پہ لانا ہے بچوں کو تو نرمی کے ساتھ لایا جائے۔ کوئی نافرمان ہے اولاد، اس کے لیے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ نیکسٹ تقاضا ہے اتباع نور۔ اتباع نور، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے، اور اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہو، وہ کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ اتباع نور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پیچھے تو کافی بیان کر دی میں نے کہ ان کی شخصیت کس طرح سے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کی ہر شعبے میں ہم دیکھیں کہ کس طرح سے ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں، ان کا نمونہ بن سکتے ہیں۔ ہم بالکل بھی تو ان کی طرح سے نہیں بن سکتے ہیں، لیکن ایک مطلب نمونہ بن سکتے ہیں ان کا۔ تو نیکسٹ جو فرض ہے وہ ہے اتباع قرآن، قرآن کی اتباع کرنا۔ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا ھذا قرآن مہجورا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ وہ یہ کہیں گے کہ یہ شکوہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج دیکھیں کہ ہم قرآن کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ ہمیں ہماری زندگی میں تو ہمارا ایک جیسے کہتے ہیں نا آکسیجن آپ کو مل رہی ہوتی ہے، جس کے بغیر آپ پھر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، سانس آ رہا ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہمیں قرآن کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں ہی کہیں گے کہ میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ چھوڑنا، آپ تھوڑا کر لیں قرآن کو، ریگولر کر لیں، لیکن چھوڑیں نہ۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ کثیر آخرین، یہ حدیث ہے۔ بے شک اللہ اس قرآن کے ذریعے سے قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے، بعض کو اس کے ذریعے سے پست کرتا ہے۔ ہم دیکھیں جن قوموں کو، پرانی قوموں کو بلندی عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور وہ کہاں کہاں تک گئے، اور وہ کس طرح سے کن کن سلطنتوں کے مالک تھے، اور کس طرح سے ان کا ایک روب اور دبدبا تھا، وفات اعظم کی حیثیت سے تھے مسلمان،
قرآن کی وجہ سے. قرآن کو آج تفرقے بازیوں میں لوگ بٹ کے ہیں اور مسلمان کے دشمن بن گئے. ایک فرقہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں, دوسرا کہتا ہے میں ٹھیک ہوں, اور بعض کو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے پست کرتا ہے, ذلیل کرتا ہے. ذرا جو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہاں تک تھے یہ تقاضے فرائض ایمان برسالت کے. اب ہمارے پہ یہ چیز واضح ہو جانی چاہیے, مطلب ہمیں اپنی آنکھیں بند کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل مان لینا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیڈیل ہیں, کیونکہ انسان کی زندگی آئیڈیل کے ارد گرد گھومتی ہے. تو یہ آئیڈیل گھٹیا سے گھٹیا بھی ہو سکتا ہے اور عظیم سے عظیم تر. ہم کس کو آئیڈیل بناتے ہیں؟ ہم نے یہ پورا ٹاپک کمپلیٹ کیا. تو آئیڈیل کس کو بنانا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو جن کا کردار ہمارے سامنے. دنیا میں کوئی بھی شخص صحیح معنوں میں آئیڈیل نہیں کہلایا جا سکتا, کیونکہ ہر عظیم سے عظیم تر شخص میں بھی نقائص موجود ہیں. کسی کو ہم آئیڈیل نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی پرفیکٹ شخصیت تھی, وہ کامل شخصیت کے مالک تھے. اس کے علاوہ اگر کوئی عظیم سے عظیم بھی شخص ہے, اس کو ہم نہیں کہہ سکتے. ہم ان کے آئینے میں پرکھ سکتے ہیں, جیسا کہ ابو بکر ہیں, ابو عثمان ہیں, حضرت علی ہیں اور حضرت عمر ہیں. اس کے علاوہ صحابہ کرام ہیں, مطلب ان کے آئینے میں پرکھ سکتے ہیں. لیکن ایک آئیڈیل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہی بنا سکتے ہیں. اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ انسان جس شخص کو بھی آئیڈیل بناتا ہے تو اس میں اس شخصیت کے نقائص آ کر رہتے ہیں. اور انسان جس شخصیت کو بھی آئیڈیل بناتا ہے, مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بنائے گا, اس کے اندر اس شخصیت کے نقائص آ کے رہتے ہیں. چاچا ایمان پہ رسالت کا یہ تقاضا بھی ہے کہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنایا جائے اور باقی تمام آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے آئینے میں پرکھے جائیں. اور پھر جس کو آئیڈیل بنایا جائے اس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. کیا آپ جس کو آئیڈیل بناتے ہیں وہ آپ کو کوئی غلط بھی کہے گا, کیونکہ آپ کو اس سے محبت ہے, آپ نے اس کو آئیڈیل بنایا ہوا ہے, تو آپ اس کی بات تو رد نہیں کریں گے. تو پھر رد بھی نہیں کر سکتا انسان, اس پر تنقید بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے. اس لیے بڑی سوچ سمجھ کے ہی آئیڈیل کو چننا چاہیے. رہی بات ان کی جو اس آئیڈیل کے نقشے قدم پر چلے, یعنی صحابہ, ان کی زندگی بھی ہمارے لیے مشرع راہ بن سکتی ہے. مثلاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے آئینے میں ان کو پرکھا جا سکتا ہے, صحابہ کرام کو, تو ان کی شخصیت بھی ہمارے لیے جو ہے وہ ان کے نقشے قدم پر بھی چلا جا سکتا ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ آئیڈیل صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بنایا جائے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول, وہی آخر, وہی قرآن, وہی فرقان, وہی یاسین, وہی طٰہٰ. آج کا لیکچر یہاں تک ہی تھا. ہمارے پاس 3 منٹس ہیں کلاس, یہ تھوڑا لیکچر پورا کمپلیٹ, آج کا لیکچر پورا کمپلیٹ تھا ایمان پہ رسالت کا, تو تھوڑا سا ٹائم کوشچنس کے لیے 3 منٹ میں ہیں. باقی آپ ریٹرن میں بھی بھیج سکتی ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی معلمہ بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرن کثیرن. ماشاء اللہ بہت ہی زبردست لیکچر تھا اور اتنا انٹرسٹ تھا کہ وقت کا واقعتاً پتہ ہی نہیں چل رہا تھا, اور یقیناً ہماری طالبات نے بہت استفادہ بھی کیا ہوگا. مسلسل طالبات کے ہمیں جو ہے فیڈ بیک وقتاً فوقتاً موصول ہوتے رہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ اسائنمنٹ میں بھی ہماری طالبات کی دلچسپی نظر آ رہی ہے, جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا لیکچر میں کتنا انٹرسٹ ہے یا انہیں یہ موضوع کتنا سمجھ میں آ رہا ہے. تو میں جتنی بھی یہاں ماشاء اللہ شریک ہیں اس وقت لائیو کلاس میں, تو ان سب سے درخواست کرتی ہوں کہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ابھی ہمارے پاس 2 منٹ ہیں, آپ اپنا سوال یہاں کر سکتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ایک ہماری سسٹر نے ہاتھ کھڑا کیا ہے, عروج. ٹھیک ہے, میں آپ کا مائک انمیوٹ کر رہی ہوں, آپ اپنا سوال مختصر کر سکتی ہیں. جی سسٹر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ کہ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ جی ہم اب برے کام چھوڑ دیں گے, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں گے, نماز پڑھیں گے,
بد اخلاقی چھوڑ دیں گے، لیکن کچھ دن ہم کرتے ہیں اس کا، لیکن پھر کچھ دن بعد ہم وہی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی تو لیکن پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہوتا ہے دل میں کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن پھر وہی بات کے جو ہے شیطان ہم پہ حاوی رہتا ہے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں؟ ہم کون سا بہترین طریقہ چاہتے ہیں؟ جی وہ تو شیطان لگا ہوا ہے نا آپ کو ورگلانے کے چکر میں۔ آپ ایمان جس کے پاس دیکھے گا نا تھوڑا سا بھی ہے، اس کے پاس ضرور آئے گا کہ آپ کو ایمان سے پہلے نمبر پہ تو آپ کو ایمان سے خارج کرنا چاہتا ہے وہ۔ تو آپ اس کے لیے کوئی بھی مطلب گناہ کا کام ہوتا ہے تو آپ انسان ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، تو توبہ کا دروازہ تو اللہ نے کھلا رکھا ہوا ہے۔ آپ توبہ استغفار کرتے رہے، اللہ سے نا زیادہ سے زیادہ استغفار کا ورد کریں۔ اور اس کے علاوہ شیطان سے بچنے کی دعائیں ہیں، مسنون اذکار ہیں، ان کا اہتمام کریں۔ گھر سے باہر نکلنے کی دعا اس کو پابندی سے آپ پڑھیں، اور گھر میں داخل ہونے کی یہ تو خاص ہے نا اس کے بارے میں کہ گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں اور بڑا گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، بے سکونی، حالانکہ چھوٹی سی دعا ہے باہر سے باہر نکلنے کی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس پہ جو مجھے یاد ہے مطلب یہ جب انسان کہتا ہے تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے تجھے ہدایت دے دی گئی، تجھے شیطان سے دور کر دیا گیا، تجھے محفوظ کر دیا گیا، مطلب ایک دو چیزیں اور بھی ہیں۔ تو پھر گھر آنے تک مطلب دعا کرنی آتی ہے تو ہم اپنے نا یہ دروازوں پہ لگا لیں۔ پھر واش روم میں جانے کی دعا، نکلنے کی، داخل ہونے کی، یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ یہاں پہ تو باقاعدہ شیاطین کا اٹیک ہوتا ہے نا ہمارے اوپر، تو وہ شیاطین کی جگہیں ایسی جگہیں، تو دعاؤں کا اہتمام کریں اور توبہ استغفار کا اہتمام کریں زیادہ سے زیادہ۔ اور اگر آپ سے گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ سے آپ کہتے ہیں کہ اب نہیں کروں گا میں، یہ نہیں کروں گی، تو اس پہ نا پختہ عزم کر لیں، جم جائیں کہ جیسے آدم علیہ السلام سے ایک دفعہ غلطی ہوئی تھی تو وہ انہوں نے پھر توبہ کر لی تھی، اور پھر اس گناہ کو رپیٹ نہ کریں۔ ہو سکتا ہے پھر بھی ہو جائے تو آپ مطلب استغفار کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ جی بہت شکریہ معلمہ، جزاک اللہ خیر۔ ہمارا وقت بھی مکمل ہو چکا ہے، مزید سوالات ہم گروپ میں لے لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ تمام سے درخواست تھی کہ اگر آپ اپنا سوال وائس نوٹ میں کرتی ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ایسی جگہ پہ جا کے اپنا وائس نوٹ ریکارڈ کریں جس میں زیادہ شور نہ ہو اور آپ کا سوال ہم کلیئر طور پر لے سکیں۔ اور اس نشست کو برخاست کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں سیکھنے سکھانے والا بنائے اور جو کچھ پڑھا ہے اس کو آگے فارورڈ کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔